أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. انتہائی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہاں بھائی اللہ رکھا صاحب کے اصالہ ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی کے تجربات میں کہ آئے دن ہم میں سے ایک ساتھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. بے شک بے شک. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ چلے گئے، اور یہ ہمیں سبق ہے کہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کل وہ ٹھیک تھے اور ایک دن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے بارے میں لوگ یہی کہیں گے کل ٹھیک تھے ابھی ٹھیک تھے وہ چلے گئے. موت نے ہر حال میں آنا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اللہ کا حکم پورا ہو کر رہے گا، اور جو جس کے لیے جو وقت مقرر ہے، جو جگہ مقرر ہے، وہ ہر حال میں ہو کر رہے گا. کوئی اس کو نہیں روک سکتا. پوری دنیا کی طاقت مل جائے کوئی موت کو نہیں روک سکتا. پوری دنیا کی طاقت ہے، پوری دنیا کی طاقت مل جائے اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا. اللہ کی تقدیر حاوی ہے، اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے جس کام کو اللہ فرمانا چاہتا ہے کن، وہ فرماتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتا ہے. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے، اور اگر تو اپنی خواہش کو قربان کر کے میری خواہش پر چلے گا تو میں وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے. اگر تو اپنی خواہش کو قربان کر کے میری خواہش پر چلے گا تو میں وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے، اور اگر تو نے میری خواہش کو چھوڑ کر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. جو میرا حکم ہے وہی ہو کر رہے گا. تو میری مان یا نہ مان، ہر حال میں میرے حکم میں پورا ہونا ہے. کوئی موت کے لیے تیار ہے ہی نہیں ہے، اس کو موت آنی ہے. کوئی قیامت کے دن کے لیے تیار ہے نہیں ہے، حشر برپا ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ہر حال میں ہو کر رہے گا. اور حساب و کتاب کے لیے ہم تیار ہو یا نہ، ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا. یہ اللہ کا قانون ہے، اور مسلم کا مومن کا یہ ایمان ہے. مومن یہ سمجھتا ہے میرا ایمان ہے، موت بھی برحق ہے، حشر بھی برحق ہے، حساب و کتاب بھی برحق ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں جب موت بھی برحق ہے، حشر بھی برحق ہے، حساب و کتاب بھی برحق ہے، پھر تیاری کرنا بھی برحق ہے. پھر تیاری چھوڑ دے تو یہ غلط بات ہے. تیاری کرنا بھی برحق ہے کہ ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں، ہر حال میں لگ جائیں. اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی محبت. بے شک سبحان اللہ. بے شک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ہم زبان سے کہتے رہتے لیکن کبھی توجہ نہیں کی. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا کام کرتا ہے. جو قرآن مجید پڑھتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا کام کرتا ہے. فرمایا، پھر مثال دی ہے بزرگوں نے، فرماتا ہے ایک بادشاہ کا خاص خادم تھا. بادشاہ کا خاص خادم تھا. بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے کہیں مقرر کر دیا،
فلاں کام کر کے آ. تو وہ کام کرنے کے لیے گیا. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کوئی تقسیم کروانا تھا, کوئی عطیہ, کوئی ہدیہ, کوئی دعوت, کوئی خیرات تقسیم کروانی تھی. تو بادشاہ نے کہا ہم دعوت تیار ہے, تقسیم کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک کر رہے ہیں جی تقسیم کرو, لیکن پہلے میرے اس خاص خادم کے لیے حصہ نکال دو جو میرے کام پر لیا ہو, جو میرے کام کے لیے ہوا نا, پہلے اس کا حصہ نکالو پھر تقسیم کرو. اللہ بھی دنیا کے اندر جب اپنی رضا کو اور اپنی خیرات کو اپنے بندوں میں تقسیم فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے پہلے میرے قرآن والوں کو دو جو قرآن پڑھ رہے ہیں, بعد میں اوروں کو دو. اللہ بھی قرآن والوں کو پہلے دیتا ہے. قرآن جو پڑھ رہا ہوتا ہے, ایک حدیث پاک اندر یہ بھی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے, ہر وقت قرآن مجید میں لگا ہوا ہے, نہ اس کو دعا کرنے کا ٹائم ملتا ہے نہ کوئی اور نیکی کرنے کا ٹائم ملتا ہے, تو فرمایا اللہ پوری کائنات میں دعا کرنے والوں سے بہتر اس کو عطا فرماتا ہے جو قرآن مجید میں لگا ہوا. کیوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اگر کسی کی روزی فراوانی کرتا ہے تو فرماتا ہے پہلے میرے کام کرنے والوں کے لیے روزی کی فراوانی کرو پھر اس کے لیے. اللہ کسی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو پہلے فرماتا ہے میرے قرآن پڑھنے والے کے گناہوں کو معاف کرو بعد میں اوروں. تو اگر ہم اسی کام میں لگ جائیں قرآن مجید میں, ہمارے لیے بھی یہی فیصلہ ہو کہ فلاں بن فلاں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دو, یہ قرآن مجید میں لگا ہوا ہے, یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے, تو قرآن مجید کی تلاوت کی اپنی عادت بنا رہے, قرآن مجید کے ساتھ اپنا دل لگا رہے ہیں, قرآن مجید کے ساتھ ہم محبت کر رہے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے جو سورۃ الملک تلاوت کرتا ہے, سورۃ الملک سونے سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ قبر کے اندر جائے گا تو وہ منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے جب اس کے پاس آئیں گے تو قرآن مجید کی سورۃ الملک بھی انسانی شکل میں بن کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اب فرشتوں کے ذمہ کیا ہے, جب حساب و کتاب کرتے ہیں کوئی اس کے بعد بیٹھا ہے, کوئی والد اس کو دفن کر رہے ہیں, اس کے اوپر پڑھ رہے, جب چلے جاتے ہیں نا, جب چلے جاتے ہیں وہ اکیلا ہوتا ہے, پھر منکر نکیر سوال کرتے ہیں نا, اس سے پہلے نہیں کرتے. تو منکر نکیر انتظار میں یہ کون آ کر بیٹھ گیا ہے, جائے ہم اس سے سوال کریں, وہ بیٹھا ہے, وہ آخر کار اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں, یا اللہ وہ ایک آ کر آدمی بیٹھ گیا ہے, وہ تو اٹھتا نہیں ہے, تو اٹھے تو ہم اس سے حساب و کتاب کریں اور اس سے سوال جواب کریں, مر ربو کا ما دینو کا ما نبیو کا سوال کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرا قرآن ہے, اس نے میرے قرآن کو ہمیشہ پڑھا ہے, اب وہ اس سے الگ نہیں ہوتا جب تک اس کی بخشش نہیں کرواتا, جب تک اس کی بخشش نہیں کرواتا وہ الگ نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان. دو چیزیں ایسی ہیں قیامت کے دن اپنے چاہنے والے کے لیے اتنی سفارش کریں گے کہ کوئی نبی بھی اپنی امت کے لیے اتنی سفارش نہیں کرے گا. فرمایا ایک رمضان شریف ہے, ایک قرآن شریف ہے, اپنے چاہنے والے کے لیے اتنی سفارش کریں گے, اتنی ان کی بخشش کروا کر جائیں گے, ورنہ بغیر بخشش کے والا ہی نہیں ہوگا. اور فرمایا قرآن مجید اور رمضان شریف اللہ کے سامنے حجت قائم کر دیں گے, حجت کہ اللہ اس کی بخشش کر دے حجت, اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے. حدیث پاک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں, اور جو قرآن مجید سے دور ہوتا ہے, یاد رکھنا, جو قرآن مجید سے دور ہوتا ہے نہ اس کے جسم پر رحمت ہوتی ہے, نہ اس کے گھر میں رحمت ہوتی ہے, نہ اس کے کاروبار میں رحمت ہوتی ہے, نہ اس کی زبان پر رحمت ہوتی ہے, نہ اس کے کانوں پر رحمت ہوتی ہے, نہ اس کی آنکھوں پر رحمت ہوتی ہے. جو قرآن مجید تلاوت کرتا ہے پورے جسم پر بھی رحمت ہے, پورے گھر میں بھی رحمت ہے, رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. فرمایا جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سکینہ نازل کرتا ہے, سکون نازل کرتا ہے, اور وہ سکون کے اندر ہوتے ہیں. سکون اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی رحمت قرآن مجید سے ہمیں نصیب ہوگی. اگر ہم قرآن مجید کے قریب جائیں گے, خود پڑھیں گے, تلاوت کریں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس سے محبت کریں گے, تو یہ قرآن مجید ہمارے لیے قیامت والے دن سفارشی بنے گا اور ہماری بخشش کروا دے گا. اس لیے ہم اپنی عادت کو بدلیں, اور ہماری عادت یہ ہے جو رحمت والی چیز ہے ہم اس سے بالکل دور ہیں. تلاوت کرنے کا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا, اور اگر کوئی آدمی کسی دن ایک پاؤ تلاوت کر لے تو بڑا فخر سمجھتا ہے, بڑا فخر سمجھتا ہے, کہتا کہ آج میں نے ایک پاؤ تلاوت کر لی.
حافظ قرآن کے لیے ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کم از کم 2 بارے روزانہ تلاوت ہے حافظ قرآن۔ جو ناظرہ والا ہے وہ کوشش کرے 1 پارہ نہ کرے تو آدھا پارہ ضرور پڑھے، لیکن پابندی کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی عمل ہوگا، کوئی بھی نیکی ہو، تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ بھی یہ نہیں ہے ہم رمضان شریف میں پورا مہینہ مسجد میں بیٹھیں اور 11 مہینے پھر مسجد میں نہ آئیں، یا پھر شب برات کو، شب قدر کو، عید والے دن کو، یا عید کی رات کو، یا ایسی ربیع الاول کے کسی دن کو ہم بہت نیکی کر لیں اور پھر سارا سال نیکی نہ کریں، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ نیکی وہ ہے جو روزانہ ہو، تھوڑی ہو، ہمیشہ ہو، یہ اللہ کو پسند ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پسند ہے۔ اس لیے اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت آدھے پارے کی بجائے پاؤ کر لیں لیکن روزانہ کریں، اس کی ایسی عادت بنائیں۔ جو لوگ قرآن مجید میں لگ جاتے ہیں نا، ان کی عادت لگ جاتی ہے اور ان کی عادت بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان کو ناشتہ بھی اچھا نہیں لگتا، ان کو اور کام بھی اچھا نہیں لگتا جب تک وہ تلاوت نہ کریں۔ جو نمازی ہیں جب تک نماز نہ پڑھے بے سکونی ہوتی ہے، بے سکونی میں نماز پڑھیں گے پھر بھی سکون آئے گا۔ تو عادت بنانے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رضا آ جاتی ہے اور عادت پھر اللہ کی طرف سے پڑ جاتی ہے۔ جو عادت اللہ کی طرف سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جماعت کے ساتھ عادت بنوانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ اس کو 2 پروانے نصیب فرماتا ہے، 2 پروانے، ایک جہنم سے بری ہونے کا اور ایک منافقت سے بری ہونے کا۔ منافقت ایک بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ قرآن مجید میرے اندازے میں 4/4 قرآن مجید 30 پارے ہیں نا، تو 15 اور 7.5 پارے میرے اندازے میں اگر پورے قرآن مجید کو ہم پڑھیں تو منافقت کی رات میں آئے ہیں 7.5 پارے۔ 4/4 قرآن مجید منافقت شاید اس سے بھی زیادہ ہے، منافقت کی رات پر آیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی میں فرمایا ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے جب وہ کسی جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ 2 پروانے نصیب فرمائے، ایک منافقت سے بری ہونے کا، ایک جہنم سے بری ہونے کا۔ آخری واقعہ سناتا ہوں، بات گفتگو کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہمارے فاتح مجاہد بھی تھے، بزرگ بھی تھے، بہت اللہ والے تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے تھے، لیکن ان کو 3 جگہ پر بہت اشکال تھا، بہت اشکال تھا۔ ایک تو لوگوں نے ان کو کہا ہوا تھا تو سبک تغیر کا بیٹا نہیں ہے، وہ سبک تغیر کے بیٹے تھے۔ کیوں نہیں ہے بیٹا؟ وہ کہتے ہیں کہ سبک تغیر بے اولاد تھا اور آپ کو کسی جگہ سے بچے کو مانگ کر جیسے کہ بے اولاد لے آتا ہے نا، آپ کو وہ لے آیا تھا، آپ کو پالا تھا، آپ اصل ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو سلطان محمود غزنوی اس بات میں بڑے پریشان رہتے تھے میں اپنے والد کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ دوسرا کو اشکال تھا، حدیث سے بات کر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ان کو اشکال تھا۔ تیسرا سلطان محمود غزنوی کو یہ اشکال تھا کہ میری بخشش آخرت میں ہوگی یا نہیں ہوگی، میری مقصد ہو یہ نہیں۔ 3 اشکالوں کے اندر ہر وقت وہ پریشان رہتے ہیں، ہر وقت۔ ایک دن شکار کرنے کے لیے کہیں جا رہے تھے تو بہت سارے لوگ جا کر خادمین بھی ساتھ تھے، باہر نکل گئے، گزرتے ہوئے ایک جگہ پر کیا دیکھتے ہیں رات کا اندھیرا ہو گیا، ایک طالب علم ہے کتاب پڑھ رہا ہے اور وہ ایک تنور جو روٹی پکانے والا تنور ہی ہوتا ہے اس کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ جب وہ آگ تیز بھڑکتی ہے نا تو وہ طالب علم آگے بڑھ کر کتاب پڑھ لیتا ہے، جب آگ بند ہوتی ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ آگ بھڑکتی ہے پھر آگے ہو جاتا ہے، پھر وہ کتاب پڑھتا ہے، پھر ایسے بہت سارے دیکھا۔ اس کو لالٹین کی ضرورت ہے، بیچارہ
علم حاصل کر رہا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ روشنی ہوتی ہے پڑھ لیتا ہے، نہیں ہوتی نہیں پڑھتا. بادشاہ کو فکر نہیں، اس کو لالٹین پہنچا. بادشاہ واپس آیا، اس نے لالٹین منگوایا، اچھا قسم لالٹین اس کے اندر تیل ڈالا اور لوگ فلاں جگہ پر ایک تنور ہے، اس جگہ پر مغرب کے بعد چلے جانا، ایک کالے میں جو کھڑا ہوگا اس کو جا کر یہ لالٹین دے کے آنا. وہ گیا اور لالٹین دے کر آ گیا کہ آپ کسی نے لالٹین بھیجا، میرا نام نہیں بتا رہا، میرا لالٹین آپ کو ضرورت ہے کہ بیٹھ کر اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو. رات کو بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سوئے تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو لالٹین دیا ہے، اللہ نے تیری مغفرت کر دی. تینوں سوالوں کا جواب دے دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، یعنی ان کے اعزاز کا نا سبکتگین کا بیٹا ہوں، یعنی اللہ کے رسول نے فرما دیا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کو لالٹین پہنچایا ہے اور اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے. تینوں سوالوں کا جواب ہم نے دیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو. تو اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے آج سے ہم اپنے گھر کے اندر ماحول بنائیں، خود بھی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کروائیں، اس کی عادت بنوائیں. انشاءاللہ گھروں کے اندر رحمت ہوگی، برکت ہوگی، ہمارے جانے پر ہمیں اشارہ ثواب بھی ہوگا اور گھروں کے اندر برکت اور سکون بھی ہوگا. انشاءاللہ مزید سارے جھگڑے، بے برکتیاں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی اللہ نے سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.